السلام علیکم 6 ستمبر 1965 کے بارے میں کچھ یادیں کچھ باتیں جی چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں. ایک بچے کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو اور گھر والے کے ہاتھ چھٹی کرو. اس سے زیادہ خوشی اسے شاید ہی کبھی ہو. اور اگر وہ کلاس میں بیٹھا ہو، ریاضی کا ماسٹر انٹر ہو جسے دیکھ کر بچے سہم جاتے ہوں مگر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں، ایسا استاد اس کے پیریڈ میں خاص طور پہ اگر گھر سے کوئی آ کے کہے کہ اس کو چھٹی دے دے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے ساتھ ایسے ہی ہوا. ریاضی کا پیریڈ تھا، ماسٹر صاحب انٹر ہوئے، بہت سخت اور جابر قسم کے تھے. جو میں فکرے بولے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بچے سہم جاتے مگر ان کے رونگٹے کھڑے رہتے. تو وہ سیدھے میرے پاس آئے. میں پہلے سہم ہوا تھا، مزید سہم گیا اور انہوں نے آ کے کہا اٹھو، بستہ اٹھاؤ، تمہارا بھائی باہر انتظار کر رہا ہے، تم گھر جاؤ. مجھے دل میں بڑی خوشی، لڈو پھوٹنے لگے. بستہ اٹھایا، بھاگم بھاگ باہر آیا. بھائی کھڑے تھے، سلام کیا، انگلی پکڑی، ساتھ گھر چل دیے. راستے میں نے پوچھا بھائی جان کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، اس لیے امی نے کہا ہے تمہیں گھر لے آؤ. اب میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، میرے اسکول کا کیا تعلق، میری کلاس کا تھا کیا تعلق. میں نے بھائی سے پوچھا یہ حملہ کل بھی ہوگا؟ کیونکہ میں تو اپنے ذہن میں اپنی چھٹیوں کا شیڈول مرتب کر رہا تھا. وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کتنے دن جاری رہے گا. مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی، چلو لمبی چھٹیاں ہوگی. اور اللہ نے سن لی شاید، اور یہ 17-18 دن پھر میں اسکول ہی نہیں گیا. حالات ہی بدلے ہوئے تھے، لوگ بازاروں میں کھڑے باہر باتیں کر رہے تھے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا چینج ہوا ہے یا واٹ از گوئنگ آن دیئر. گھر پہ آیا تو ہمارے ایک ریٹائر فوجی رشتے دار وہ بیٹھے تبصرہ کر رہے. وہ جی چھم جوڑیاں میں داخل ہو چکے ہم، طوطا پہاڑی بھی سامنے ہیں. تو میں نے دیکھا، یونیفارم اتارا. شام ہو گئی. ہمارے گھر بجلی سب کچھ تھا لیکن کسی کوئی لائٹ نہیں جلائی. امی نے جو کھانا پکانا تھا وہ بھی پچھلے کمرے میں جا کے کوکنگ کی. تو اب میں نے پوچھا کہ آپ لائٹ کیوں نہیں جلا رہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم نے لائٹ جلائی تو ہندوستان کا جہاز آ کے وہاں پہ بم پھینکے گا اسے بجانے کے لیے. میں نے پوچھا امی جی یہ بلب کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو 8 آنے کا ہے. تو میں نے کہا وہ جو بم ہوگا وہ کتنے کا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ تو 1,00,000 کا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کتنا پاگل پائلٹ ہے، ایک 8 آنے کا بلب بجانے کے لیے وہ 2 لاکھ کا بم ضائع کر دے گا. اسے چاہیے کہ مجھے 1 روپیہ دے کے لائٹ بجا دو تو میں سوئچ سے آف کر دوں. میں یہی سوچتا رہا. رات کو چھتوں پہ سب، پورا شہر چھتوں پہ تھا. لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، بھائی دھیان رکھنا کہیں سے بھی کوئی لائٹ نظر آتی تو پورے شہر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی، او بتی بند کر، بتی بند کر. عجیب سا سما تھا. ایسے لگتا تھا جیسے میں ایک میلے میں آ گیا. مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ملک پہ حملہ، سرحدوں پہ جنگ جاری ہے. تو شہروں میں یہ عالم تھا، کوئی خوف خراش، کوئی ڈر خوف نہیں تھا. لوگ جو ہے کوٹھوں پہ بیٹھے اپنے چھتوں پہ ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے. رات کے تقریباً 3 بجے ایک جہاز بڑا سلو آیا. ہمیں نظر نہیں آتا تھا جہاز، اس کی آواز سے ہم اندازہ کرتے تھے کہ یہ جہاز آ گیا. اب سب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا جہاز کی ریسیپشن کے لیے کلمے پڑھے جا رہے ہیں؟ بارہ گھر والوں نے کہا چلو چلو سیڑھیوں میں چلو. شاید اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر جہاز ہے ایئر اٹیک کے وقت آپ حفاظتی جگہ، مورچے وغیرہ نہیں تو آپ گھر کی سیڑھیوں میں چلے جائیں، وہ مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے گھر کا. تو ہم سیڑھیوں میں چلے گئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دفاع ہوتا ہے بمباری سے یا کیا. میں سمجھتا تھا چاہے بھاگنے کے لیے بڑے بڑے سیڑھیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر بھاگنا پڑے تو فوراً بھاگ جائیں سیڑھیوں سے. تو میں بھی جا کے بھاگنے کے لیے تیار سیڑھیوں میں کھڑا ہو گیا. وہ جہاز 2 چکر لگائے پورے شہر کے، اور پھر ایک دھماکہ ہوا، ایک چمک پیدا ہوئی بجلی جیسی کون، اور پھر زبردست دھماکہ، اور پھر وہ جہاز کی آواز دور ہوتی ہے. اس کے بعد 3 بہت
تیزی سے جہاز ہمارے سروں پر سے گزرے. ہم ابھی اوپر آ رہے تھے کہ وہ 3 جہاز گزرے, ہم پھر سہم گئے. تو پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر, پورے شہر سے آوازیں آنے لگی. تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے جہاز تھے جو اس جہاز کے پیچھے گئے ہیں, جو انڈیا کا جہاز بم پھینک کے گیا ہے. اب صبح میں جب جاگا تو وہی وہ جو ریٹائر فوجی تھے ہمارے رشتہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور خوشی چائے پیتے. وہ جی بم اس نے پھینک دیا, لیکن دیکھیں وہ ادھر ایک جگہ ہے ظہور لہ کا باغ, وہاں امرود اگا کرتے تھے, وہاں پہ رات کو بم پھینک کے چلے, اسے شہر نظر ہی نہیں آیا. تو میں نے کہا انکل شہر بیچارے کو کیسے نظر آتا ہے, بتیاں تو ہم نے بند کی ہوئی تھی, ہم اگر کوئی اسے بتی جلا کے بتاتے کہ شہر ادھر ہے تو وہ بیچارہ یا ہو سکتا ہے اس کی نظر کمزور ہو اس لیے اسے نظر نہیں آیا. تو ہم نے بھی تو اس کی کوئی مدد نہیں نہ کی, ہم نے بتیاں گل کی ہوئی تھی. وہ بیچارہ رات کو 3 چکر لگایا اور پتہ نہیں ادھر بم پھینک کے چلا گیا. ہو سکتا ہے وہ کتنی دور سے بم اٹھا کے آیا بیچارہ, پٹرول ضائع کیا اس نے. تو وہ ہنسنے لگے, انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا تم کیا بات کر رہے ہو. تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ وہ بیچارہ ناکام ادھر امرودوں کے باغ پہ وہ بم پھینک کے چلا گیا. 2 لاکھ 3 لاکھ بم تھا, امرود تو 4 آنے کے اس وقت شاید کلو ملتے تھے. تو کتنا اس کا نقصان ہو. وہ ویسے ہی جہاز کو کھڑا کر کے آتا 10 روپے دے کے امرود ایک پورا ٹوکرا خرید لیتا. اس طرح کیا ضرورت تھی اسے, باغ ہی تباہ کر دیا, اور وہ بھی ظہور لہ کا. تو یہ اس وقت تاثر پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر دوسرے دن صبح میں نیچے اترا تو میدان میں دیگیں پک رہی تھی. میں نے کہا بھائی کیا ہے, شادی ہے کسی کی؟ تو وہاں بھائی بھی کھڑے تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم یہ دیگیں لے کے نا اسٹیشن پہ ایک فوجیوں کی ٹرین کھڑی ہے, اس نے 5 گھنٹے ادھر رکنا ہے. تو محلے دار نے فیصلہ کیا ہے کہ دیگیں پکا کے ان کو ہم چاول بریانی یہ دے کے آئیں کھانے کے لیے, اسے جلدی تیار کروا رہے ہیں. میں بیٹھ گیا, مجھے بھی انہوں نے بریانی کی پلیٹ دی. پھر وہ دیگیں اٹھا کے ریلوے اسٹیشن پہ فوج میں بانٹے کے لیے چلے گئے کہ ٹرین کھڑی ہے فوجیوں کو, ان کو دے کے آئیں. تو مجھے بڑی خوشی حیرت, اور میں انجوائے کر رہا تھا ان دنوں کو بہت زیادہ. اور پھر ایک رات وہی وہ آئے ہمارے ریٹائر فوجی, انہوں نے کہا جی سب الرٹ ہو جاؤ, آج رات ہندوستان نے نا جہاز کے ذریعے پیراشوٹوں سے آپ نے فوجی اتارنے ہیں. وہ لفظ شاید بول رہے تھے, مجھے صحیح یاد نہیں, شاید وہ گھس بیٹھیے کہہ رہے تھے, اس طرح کا لفظ استعمال کرتے کہ وہ آج ادھر اتریں گے پیراشوٹوں سے شہروں کے اندر, تو آج ہوشیار رہنا. اب آدھی رات ہوئی تھی, ہمارے جو محلے میں ایک کونے سے آواز آئی, او وہ جا رہا ہے پکڑو سے, نیچے گیا, کدھر گیا؟ دوسری آواز تھی, کدھر گیا؟ میں نیچے ہوں. اوپر سے جو شخص پہلا جسے کہا تھا پکڑو اسے, وہ جا رہا ہے, اسے کہا وہ نیچے سیڑھی میں اتر گیا. دوسرا بھی اس کے پیچھے. اب گلی میں سے آوازیں آ رہی تھی لوگوں کے دوڑنے کی اور لاٹھیاں ادھر ادھر مارنے کی. تو وہ جا رہا ہے, ادھر مڑ گیا, بائیں طرف دیکھو, بیٹری نہیں جلانی, لائٹ نہیں جلانی. اچھا صبح پتہ چلا, ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی گھس بیٹھ گیا آ گیا, یا کوئی پیراشوٹ سے فوجی اتر آیا. پتہ چلا کہ وہ ہمسائے کا مرغا بلا اٹھا کے لے گیا, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو اب دن کو وہی وہ ریٹائر فوجی آئے اور انہوں نے کہا ہمارے گھر والوں سے, جی سب جا رہے ہیں جی, جدھر وہ بم گرا ہے نا ادھر جا رہے ہیں دیکھنے, تو شام کو ہم بھی چلتے ہیں. ایسے جیسے کوئی پکنک اسپاٹ پہ نا لوگ جا رہے ہیں. تو ہم بھی شام کو ادھر گئے, دیکھا جا کے, میں بھی ساتھ تھا, میں نے بھی دیکھا. وہ ایک گڑا سا بنا ہوا تھا, اس میں سے کوئلہ جیسا, وہ زمین جل گئی تھی, درخت اکھڑ چکے تھے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی وہ بیچارہ ادھر پھینک کے بم چلا گیا. اس کی شاید نظر کمزور تھی, اسے نظر ہی نہیں آیا شہر کدھر ہے. تو کوئی خوف اور آس نہیں تھا, ایسے تھا جیسے وہ میچ چل رہا ہے دن رات, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ 17 دن بھی اسی طرح گزر گئے. جب کوئی لوگ کہتے ہیں جی جنگ ہوتی ہے ڈر خوف, جب کوئی ڈر ہی نہیں رہا تھا, نہ عوام ڈر رہے تھے, نہ فوجی ڈر رہے تھے, نہ ہی ہم ڈر رہے تھے, تو پھر بچوں نے کیوں ڈرنا تھا؟ یہ تھا مورال اس وقت کا جو ہماری قوم میں تھا 1965 میں. میں نے یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ وہ 17 دن میری زندگی میں ایسے تھا جیسے انجوائمنٹ ہو رہا ہے, جیسے کہ ایک میچ ہے, ایک بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ اس قوم سے کون لڑ سکتا ہے جو جنگ کو ایک کھیل سمجھتی ہے,
جو جنگ کے دنوں میں انجوائے کرتے، جب بم گرے لوگ ادھر سے بھاگتے ہیں، یہ اسے دیکھنے جاتے ہیں. جہاں آرمی کی گاڑی کھڑی ہے اور لوگ آرمی سے کہتے ہیں کہ یہ فوج کا کام ہے ان کو روٹی دے سکتے، لوگ دعوت کے لیے تھی، ہمارے شہر میں گاڑی رکتی ہے آرمی کی، ہم ان کو کھانا دے کے آئے. ایسی قوم سے کون لڑ سکتا ہے؟ ایسی قوم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کرے ہمارا یہ جذبہ آئندہ بھی اسی طرح رہے. ہم ایک قوم کی حیثیت سے نڈر بے خوف، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج، ہم لوگ دنیا کے بہترین لوگ، بس جذبہ یہی قائم رکھیں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اپنا دھیان رکھیں، ارد گرد کا دھیان رکھیں. اف یو لائک، اگر آپ کو مزہ آیا تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.